جو بھی جگہ خالی ہے برائے کرم اس کو بھر لیں اچھے سے، اور انشاءاللہ الرحمن بھر لیجیے، بیٹھ جائیے آرام سے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اپنی ہستی مٹا کر حسین لکھتے ہیں، ہم اپنی ہستی مٹا کر حسین لکھتے ہیں، سر نیاز جھکا کر حسین لکھتے ہیں، ادب سے پلکیں بچھا کر حسین لکھتے ہیں، ادب سے پلکیں بچھا کر حسین لکھتے ہیں، یزید نام مٹا کر حسین لکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یزید نام مٹا کر حسین لکھتے ہیں، معاویہ کے ہیں نوکر علی کے شیدا ہیں، معاویہ کے ہیں نوکر علی کے شیدا ہیں، حسن کو دل میں بسا کر حسین لکھتے ہیں، حسن کو دل میں بسا کر حسین لکھتے ہیں، قلم دوات خیال و شعور و ہوش و خرد، قلم دوات خیال و شعور و ہوش و خرد، ادب کا باب پڑھا کر حسین لکھتے ہیں، ادب کا باب پڑھا کر حسین لکھتے ہیں۔ اور ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، بچپن ہی میں یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ، بچپن ہی میں یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ، زلف نبی میں کھیلنے والا حسین ہے، سبحان اللہ سبحان زلف اللہ۔ نبی میں کھیلنے والا حسین ہے، حق و سلامتی و یقین و نماز کو، اس شعر میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، حق، سلامتی، یقین اور نماز۔ شاعر نے کہا کہ ان چاروں چیزوں کو اگر ایک ذات میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اکٹھا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ حق و سلامتی و یقین و نماز کو، حق و سلامتی و یقین و نماز کو، ایک جا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے، ایک جا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے۔ اور ایک شاعر بہت اچھے انداز میں لکھتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں، دنیا میں احترام کے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں
مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سبحان اللہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ انشاءاللہ الرحمن بڑی تیزی کے ساتھ کچھ بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو حق بولنے اور آپ لوگ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، چوتھے پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ۔ کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کریں۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے کو آپ یاد رکھیں اور پورے بیان کو سماعت کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ واقعہ کربلا میں بھی امام حسین نے اس آیت کی عملی تصویر بن کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ راہ خدا میں اپنی محبوب چیز کو قربان کریں گے تب اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے گا، اپنا مقرب بندہ بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راہ خدا میں بہت ساری چیزیں دینے کے قابل ہیں۔ آپ راہ خدا میں پیسہ بھی دے سکتے ہیں، راہ خدا میں کھانے پینے کے سامان بھی آپ دے سکتے ہیں، راہ خدا میں جان کی اگر باری آ جائے تو جان بھی لٹانا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ غرض یہ ہے کہ دین کو اور اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہو جائے تو راہ خدا میں وہ چیز دینا اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ حضرت، سبحان ہم اللہ۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر کوئی چندہ مانگنے والا آیا ہم نے دے دیا تو ہم نے بڑا احسان کیا، ہم نے راہ خدا میں دے دیا، ہم نے اسلام پر احسان کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ یہ درس، یہ ذہن امام حسین نے دیا ہے کہ راہ خدا میں صرف مال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ سر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، گھر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جان کو بھی لٹایا جاتا ہے، مال کو بھی لٹایا جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر کو بھی لٹایا جاتا ہے۔ اور یہ سارا کام کر کے امام حسین نے واقعہ کربلا سے ہمیں پیغام عطا فرمایا ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ راہ خدا میں جب انسان اپنی محبوب ترین چیز کو دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ انسان خوشی سے بھی دیتا ہے، مجبوری میں بھی دیتا ہے، ناخوش ہو کے بھی دیتا ہے اور سوچتا کہ ہماری جان چھوٹ گئی، ہم نے احسان کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین راہ خدا میں جس انسان کو پسند کرتا ہے اسی انسان سے کام بھی لیتا ہے۔ ورنہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں صاحب ثروت ہے، مال و دولت والے ہیں، مگر ان کا پیسہ دین کے کام میں نہیں لگتا۔ دین کے کام میں اللہ انہی بندوں کے پیسے کو لگواتا ہے جس کو وہ محبوب فرماتا ہے۔ تو ہم اور آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کمال کر دیا، ہم نے احسان کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہمیں بنایا ہے، اللہ اللہ، ہمیں اللہ نے توفیق بخشی ہے، ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے کہ ہم راہ خدا میں کچھ دیں، کچھ صدقہ کریں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے اور اس پر ہمیں شکر الہی بجا لانے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ راہ خدا میں جو چیز قربان کی جاتی ہے
یقین مانے وہ چیز کبھی گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر آپ خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں مال خرچ کریں تو یقین مانے آپ کا مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ راہ خدا میں اپنی عقل کا استعمال کریں تو اللہ آپ کی عقل میں برکت دینے والا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں تو اللہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ اللہ کی راہ میں اپنی صحت کو لگائیں تو اللہ آپ کی صحت میں برکت فرما دے گا۔ آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لٹائیں تو اللہ آپ کی جان میں برکت ڈال دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے کہ آپ نے سب کچھ لٹا دیا، اپنے گھر والوں کو لٹا دیا، ننھے بچوں کو لٹا دیا، حتیٰ کہ اپنی جان کو راہ خدا میں لٹا دیا، تو نتیجہ یہ ہونا تھا کہ آپ کا خاندان مٹ جاتا، آپ کا نام و نشان مٹ جاتا، آپ کا سارا معاملہ مٹ جاتا۔ یزید باقی تھا، اس کی نسل کو باقی رہنا تھا، اس کی خاندان کو باقی رہنا تھا، اس کے لوگ کو باقی رہنا تھا، مگر واہ واقع کربلا تیرا فلسفہ عجیب ہے۔ خاندان وہی باقی ہے جس نے سب کچھ لٹا دیا ہے، خاندان وہی باقی ہے جس نے جان لٹائی ہے، خاندان وہی باقی ہے جس نے سر کٹایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر راہ خدا میں جان دی جاتی ہے تو اللہ جان میں برکت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام علی مقام نے اولاد کو لٹایا، اللہ نے اولاد میں ایسی برکت رکھی آج پوری دنیا میں آل رسول پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا یہ بات فلسفہ ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم راہ خدا میں جو چیز لٹائیں گے اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ ہونا تو اس کا الٹا چاہیے، مگر آج نہ تو یزید کا نام و نشان باقی ہے، نہ اس کے خاندان کا نام و نشان باقی ہے، نہ اس کی کسی اولاد کا پتہ ہے، نہ اس کے گھر بار کا پتہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جس نے راہ خدا میں لٹایا اللہ نے اسی کو باقی رکھا، اس کے خاندان کو باقی رکھا، ان کی اولاد کو باقی رکھا، ان کی نسلوں کو باقی رکھا، ان کے نام لیواؤں کو باقی رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فلسفہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ امام حسین نے اپنی جان کو لٹایا، جان سے کون محبت نہیں کرتا۔ امام حسین نے اپنی اولاد کو لٹایا، اولاد سے کون محبت نہیں کرتا۔ امام حسین نے اپنے گھر کو لٹا دیا، گھر بنانے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں، مگر یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن کا حقیقی جامع امام حسین نے پہنایا ہے اور پہن کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور جب اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لے گا تو دنیا آپ کو سلام کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لوگوں کے دلوں میں اللہ نے امام حسین کی محبت کو پیدا کیا، آل رسول کی محبت کو پیدا کیا، اہل بیت کی محبت کو پیدا کیا۔ یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ واقعہ کربلا سے ہم یہ سبق بھی حاصل کریں کہ جب بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے گی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت و قوت کے مطابق انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ متاع کی شکل میں ہو، چاہے وہ سامان کی شکل میں ہو، اور جب باری آئے گی تو انشاءاللہ جان کی بھی شکل میں نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اور آپ کو صرف کہانی نہیں سننا ہے، اس سے نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے اس پہ بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکت کیا ہوتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ آپ کا خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ ہم لوگ ان کے بارے میں کیا بیان کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا بیان کر کے ہم لوگ اپنے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ساری جنتی عورتوں کی سردار اللہ نے آپ کو بنایا۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا کہ جنتی عورتوں کی سردار آپ کو بنا دیا۔ خاتون جنت، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کا پورا گھرانہ سخی ہے،
آپ کا پورا گھرانہ لٹانے والا ہے۔ آپ کی والدہ جب 3-4 سال کی تھی، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپنے کے عالم میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زیور پہنایا۔ بچیاں زیور پہنتی ہیں، کنگن ہے، نتنی ہے، بالی ہے، پائل ہے، تو اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن کے عالم میں فاطمہ کو بھی زیور سے آراستہ کر دیا، پہنا دیا۔ اب بچوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ جب نیا کپڑا پہن لیتے ہیں یا کوئی زیور پہن لیتے ہیں تو جا کے محلے میں دکھاتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں، سہیلیوں کو دکھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے بھی کیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو سجایا، سوارا، زیور سے آراستہ کیا، تو 3-4 سال کی عمر ہے، آپ بھی باہر چلی گئی سہیلیوں میں دکھانے کے لیے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں جب گھر پہ واپس آئیں تو سارا سامان غائب ہے، گلا بھی سونا سونا، ہاتھ بھی سونا سونا، پیر بھی خالی خالی۔ اب اگر آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اس طریقے سے جائے اور واپس آئے تو کچھ نہ رہے تو کیا بجلی گرے گی؟ 2-4 تماچا بھی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن آپ قربان جائیں کہ یہ گھرانہ کیسا سخی گھرانہ ہے۔ آپ خاتون جنت کی عظمت پہ قربان جائیں۔ 4 سال کی بچی ہونے پر جب وہ واپس آتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ سارا زیورات جو ہے، سارے زیور ختم ہیں، غائب ہیں۔ پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کسی نے چوری کر لیا، کھیل میں کہیں گر گیا، گم ہو گیا؟ آخر سارے زیورات گئے تو کہاں گئے؟ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے عرض کیا ابا جان، یہ زیورات نہ تو گم ہوئے ہیں نہ تو کہیں غائب ہوئے ہیں، بلکہ ماجرا یہ ہے کہ جب میں پہن کر کے باہر نکلی تھی، ایک غریب خاتون جا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ یہ غریب ہے، یہ لاچار ہے، یہ پریشان حال ہے، زیورات کا میں کیا کروں گی؟ میں نے سارے زیور اتار کر کے اس خاتون کو عطا کر دیا، میں نے اس غریب خاتون کے حوالے کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ خاندان وہ خاندان ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ فاقہ ہوتا تھا، مگر قربان جائے تاریخ میں کبھی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ فاقہ کرنے کے بعد بھی اگر کسی سائل نے سوال کیا ہو تو خالی ہاتھ لوٹا ہو۔ یہ کمال ہے اس خاندان کا، یہ کرشمہ اس خاندان کا کہ اللہ نے آپ کو سخی بنایا ہے، بلکہ سخاوت بھی آپ کے خاندان پہ ناز کرتی ہے۔ 4 سال کی بچی کو کیا معلوم، لیکن یہ تربیت ہے رسول اللہ کی، یہ اثر ہے خون رسول کا کہ آپ اس غریب خاتون کو عطا کر دیتی ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ لٹانا ہمارا شیوا ہے، لٹانا ہماری پہچان ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اور آپ آگے بڑھیں۔